حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے جو کمال کیا، مجھے تو لطیفے ہی یاد آ رہے ہیں جب ان کے مولوی میں دیکھتا ہوں، اور جس طرح ہم، وہ آپ سے بات کرتے ہیں، جواب تو کچھ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ ہم، اس پہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، تو وہ کسی چرسی کو دیکھتے ہیں مسجد میں وضو کرتے ہوئے، جی جی تو پھر وہ مولوی اس کو کہتا ہے کہ تو یہاں مطلب مسجد میں تو نماز پڑھنے آیا ہے؟ تو آگے سے چرسی کہتا ہے کہ مزہ تو تمہیں مرچی ٹھیک ٹھاک تب لگیں گی جب تو مجھے جنت میں دیکھے گا۔ تو ان کی مثال اس چرسیوں والے کی ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت دیں۔ آ، دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ کی نظر سے بے ہم، شک وہ گزری ہوگی، جہاں پہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو ہم، حضرت عائشہ کسی ایک مرد کے ساتھ ہوتی ہے، بالکل مرد کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر رسول جب ان کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا ہے، اور بالکل پھر حضرت عائشہ ان سے کہتی ہے کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے، تو بالکل بالکل رسول نے فرمایا کہ مطلب ہر کسی کو آپ بھائی کیسے بناتی ہو؟ تو حضرت عائشہ کو تو رضاعت کے حوالے سے رسول نے خود منع کیا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو جس طرح یہ دفاع کر رہے ہیں، جو قرآن منع کر رہا ہے، اور بخاری کے حوالے سے حضرت عائشہ کو رسول نے منع کیا تھا، قرآن کا حکم آیا ہے، تو پھر اور یہ مزے کی حضرت بات میں آپ کو ابوبکر۔ بتاؤں، اسی حدیث کی روح سے ہے کہ عائشہ کی ماں بھی جی کراتی بسم تھی نا، اللہ۔ تبھی تو وہ بھائی بنا جی جی تب عائشہ کے بھائی کیسے جی کہ ابو بکر کی بیوی بھی مردوں کو، ہاں مردوں کو جو ہے دودھ دیتی تھی، جی جی استان دیتی تھی، صحیح ہے نا؟ بالکل ہمارا وہ گجر والا حساب ہو گیا، حضرت ابوبکر میں تو آپ کو گجر ہی دکھاؤں ہو وہ گئے حدیث یہ ہے، گھر وہ میں۔ حدیث یہ ہے بھائی، یہ لوگ بھاگ گئے، میں اس کی طرف آ رہا تھا، یہ صحیح بخاری ہے اردو ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ حافظ حماد صاحب نے ترجمہ جی کیا جلد نمبر 5، یہاں پہ ملاحظہ کریں، باب من قال لا رضاع بعد حولین، اس میں یہ حدیث ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تشریف لائے تو ان کے پاس ایک آدمی تھا، یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، گویا آپ نے اس کی موجودگی کو برا محسوس کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہے، رضاعت تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے، یعنی بچہ جب بھوکا ہو جاتا ہے نا تو اس کو دودھ دیا جاتا ہے، آدمی کو اگر وہ بھوک بھی لگے نا، وہ عورت کی دودھ اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کی بھوک دور کرے، بھوک دور کرنے کے لیے آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ شوربہ کھائیں گے، آپ گوشت کھائیں گے، سالن کھائیں گے، روٹی کھائیں گے نا، عورت کی دودھ سے تو بھوک ختم نہیں ہوتی، تو یہ رضاعت تو بھوک، رضاعت جو محرمیت کا سبب ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان بچے کو بھوک لگتا ہے، بچہ بھوکا ہو جاتا ہے، اس کو دودھ دیا جاتا ہے، تو اس وقت اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی رضاعت ہو جاتی ہے۔ تو اس باب کو، اس حدیث کو کس باب میں بخاری نے لایا؟ اس باب میں دیکھو، پچھلے 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں ہے، اس باب میں ایک ہی حدیث لایا، بخاری خود کے نزدیک اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال سے کم ہوتا ہے نا، اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، اس کو دودھ دیا جاتا ہے، تو اس وقت رضاعت ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، محرمیت ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد محرمیت نہیں ہوتی، سمجھ میں آئی نا؟ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی زوجہ جو ہے وہ ابو بکر کے لیے بیٹے بنانے میں اس طریقے سے مشغول ہوا کرتی تھی، صحیح ہے بھائی؟